لندن کے علاقے الفرڈ میں ریلائنس سولیسیٹرز اور انٹرنیشنل پروفیشنل UK کے زیر اہتمام پاکستان میں کرونا وائرس سے بگڑتی ہوئی صورتحال کو اجاگر کرنے کے سلسلے میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سوشل ڈسٹنس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس تقریب کا مقصد حکومت پاکستان کے اقدامات پر غور اور کرونا وائرس کے باعث پیدا مشکلات اور ان کا حل تلاش کرنا تھا۔ اور جو ہم اپنے ایکسپیرینس سے محسوس کرتے ہیں اور جو ہمارے پاس ایکسپرٹی ہے، اس ایکسپرٹی کو جب ہم اپلائی کرتے ہیں پاکستان میں تو وی سی لاٹ آف پرابلمس۔ دیکھیں گورنمنٹ کا بڑا اچھا اسٹینس تھا، میں دیکھ کے سام ٹائم ایک چیز سوچتا ہوں کہ وائی ناٹ پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہوتا۔ ہمارا ویژن کیا ہے؟ ہم نے یہ آرگنائزیشن جو بنائی ہے یہ اپنے پاکستانیوں کو ہیلپ کرنے کے لیے بنائی ہے، صرف UK میں نہیں، پاکستان میں بھی۔ اس میں صرف اور صرف پروفیشنلز ہیں، پروفیشنلز لوگ صرف ایک خاص طبقے سے نہیں ہیں، علیحدہ پروفیشن کے لوگ ہیں۔ ہمارے پاس اکاؤنٹنٹس ہیں، بیرسٹرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، فارماسسٹ ہیں، بزنس مین ہیں ہمارے پاس، اور ہمارے پاس اکانومسٹ بھی ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شرکاء کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان کے اقدامات حوصلہ افزا ہیں، لیکن اس میں مزید بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ حکومت کو دوسرے ممالک خصوصاً نیوزی لینڈ، کینیڈا اور برطانیہ کے اقدامات سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہ جو آج کا ہم نے جو پریس کانفرنس رکھی ہے، یہ خاص طور پہ ہم نے اس لیے رکھی کہ جو پاکستان میں کورونا کی جو ورسننگ سچویشن ہے اس کو ایڈریس کرا جائے، اس میں جو پرابلمس آ رہے ہیں ان کو ڈسکس کرا جائے، اور اس کے حل کے لیے ہم کچھ اپنی طرف سے کچھ سجیشن گورنمنٹ آف پاکستان کو دینا چاہتے ہیں۔ میں یہ بات اپنے فورم سے، پروفیشن کونسل کی فورم سے، آفٹر ڈسکشن ود آل دا کنسلٹیشن، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو لاک ڈاؤن جو ہے نا از ناٹ افیکٹو فار دا کنٹرول آف دا کووڈ، جو کہ ہر 3 مہینے بعد آپ کے پاس تہوار آتے ہیں۔ ابھی 6 ہفتے بعد، 4 ہفتے بعد بقرعید آنے، لوگ پھر انٹریکٹ کریں گے۔ آپ نے گھر میں بند کر دیے، لوگ میجورٹی تو غریب ہے، ایک ہی گھر میں 10-10 لوگ رہتے ہیں۔ جو کرونا جیسا موذی مرض ہے پاکستان میں، جس ٹائم پہ اس کے جو امراض بڑے ہیں، وہ بڑی آئیڈیل پوزیشن پہ تھا پاکستان کہ یہ دوسرے ان ممالک سے جیسے نیوزی لینڈ، کینیڈا یا دوسرے جو ممالک تھے انگلینڈ جیسے، وہاں سے ان کے پاس سیکھنے کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن انہوں نے مکمل طور پر ہر چیز پالیسیز میں ہی رکھی ہے اور اس کو امپلیمنٹ مکمل طور پہ نہیں کر سکے۔ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے کرونا وائرس کے سلسلے میں جو حکومت پاکستان میں لاک ڈاؤن کیا تھا، کیونکہ پاکستان میں عوام اتنی اویئرنس نہیں ہے، اور لاک ڈاؤن جو ہے پورے ملک میں پارشلی ہوا ہے، صوبوں میں ہوا ہے، وفاقی گورنمنٹ سم ٹائمز کے ایگری کیا ہے، سم ٹائم ڈس ایگری کیا ہے۔ انفارچونیٹلی گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ بری طرح ناکام ہوئی ہے، جبکہ ہمارے پاس اور گورنمنٹ کے پاس یہ ایکسپیرینس تھا کہ جن کنٹری نے لاک ڈاؤن کیا، لاک ڈاؤن مین لاک ڈاؤن، ان کنٹری میں جو نتائج ہیں، جو کرونا کا کنٹرول ہے، جو وائرس کا کنٹرول ہے، وہ کوائٹ بیٹر ہے۔ اٹس اگین اباؤٹ 10th کووڈ، تو کووڈ کے لیے بہترین یہ ہے کہ وی شوڈنٹ فالو دی انسٹرکشنز گیون بائی دی NHS، جس کے اندر سیف ڈسٹینسنگ، فریکوینٹ ہینڈ واشنگ، اور ماسک پہنیں، کسی کے سامنے نہ کھانسے نہیں، کسی سے ہاتھ نہ ملائیں، اور اپنے ہاتھوں کو فریکوینٹلی دھوئیں۔ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن اور کرونا کے حوالے سے حکومتی پالیسی بالکل ناکام ہو گئی ہے۔ حکومت کنٹرول کرنے میں کرونا کو لاک ڈاؤن میں بالکل کسی قسم کا اثر نہیں کر سکی۔ لوگ ڈے ٹو ڈے مر رہے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، ڈے ٹو ڈے لائف کے لیے گورنمنٹ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے۔ حکومت کو ایک ایجنڈے پہ عمل کرنا چاہیے جو ہے کہ ہے ڈیولپمنٹ بائی لیجسلیشن، بجائے اس کے کہ حکومت آج خود صرف کارروائیاں کرتی رہے۔ اس میں پارلیمنٹ کو رول پلے کرنا چاہیے، پارلیمنٹ کو لیجسلیشن کرنی چاہیے، جیسے کہ غیر ممالک میں، برطانیہ میں، USA میں کانگریس نے کی، یہاں پہ پارلیمنٹ نے کی۔ آج جو ہماری مسلم پروفیشنل UK کی جو میٹنگ ہے، اس میں مین ایجنڈا ہمارا یہی ہے، وہ ہے کووڈ-19۔ اس میں ہمیں سب سے جو پرابلم ہو رہی ہے وہ لوگوں کی بھی احتیاطی، چاہے UK ہے چاہے پاکستان ہے، تو سب سے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہمیں جو کرنا چاہیے وہ احتیاط کرنی چاہیے، اور لوگوں کو ابھی بھی گھر میں اسٹے کرنا چاہیے، کیونکہ اوور آل تو لاک ڈاؤن ہے، تو اس بیماری سے بچنے کے لیے ہمیں احتیاط میکسیمم کرنی